السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے مظہر عباس کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے کون غدار کون محب وطن۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کس کس کو غدار نہیں کہا، فہرست نکال لیں اور تجزیہ کریں کہ وہ غدار تھے یا ناسمجھ، وہ جو اب غیر محب وطن پاکستان مخالف کہتے اور پابندیاں لگاتے رہے، یہاں تک کہ ملک ہی دو لخت ہو گیا۔ ناظرین یاد رکھیں، جب قومی سیاست اور رہنماؤں پر پابندی لگتی ہے تو وہ قوم پرست سیاست کی بنیاد بنتی ہے، اور جب آپ قوم پرست جماعتوں کو اور لیڈرز کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بات سابق مشرق پاکستان کی ہو رہی ہو، KP سندھ ہو یا بلوچستان کی ہدف تنقید پنجاب کی سیاست اور غیر سیاسی اشرافیہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ملک تو 76 سال سے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، مگر اس وقت جو صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے وہ سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں صوبوں میں دہشت گردی کے اہداف بھی مختلف ہیں۔ یک طرف علیحدگی پسندی کی تحریک ہے تو دوسری طرف پاکستان میں اپنے مطلب کا نظام لانے کی خواہش اور کوشش۔ جناب عبدالرحیم ظفر صاحب نے اپنی کتاب سنگ لرزہ BSO تشکیل سے تقسیم میں ابتدا اور ایک کمال کا جملہ لکھتے ہیں، وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، تاریخ ان کو سبق سکھا دیتی ہے۔ آج کل خان عبدالولی کی ایک 40 سال پرانی تقریر کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جو غالباً افغانستان کی پہلی جنگ کے تناظر میں ہے، اور اس میں اس کا پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ ہتھیار جو افغانستان کے لیے لایا جا رہا ہے وہ وہاں نہیں، یہاں استعمال ہوگا۔ مجھے آج بھی خان صاحب سے 1978 کی وہ ملاقات یاد ہے جب ہم جامعہ کراچی کے کچھ دوست سوات کے دورے میں ان سے 4 سدہ میں جا کر ملے تھے۔ بعد میں ہمارے شعبہ صحافت کے چیئرمین سعید صاحب مرحوم بڑے ناراض ہوئے تھے، کیونکہ گئے تو ہم سوات سیر و تفریح کے لیے تھے، مگر سیاست اور سیاحت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آج جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ولی خان جیسے سیاستدانوں نے میر غوث بخش بنزولی جیسے معتبر رہنماؤں سے 80 برس میں ہی خبردار کر دیا تھا، مگر ریاست کی نظر میں وہ اس وقت غیر محب وطن اور غدار تھے۔ یہ سلسلہ ان پالیسیوں کا تسلسل تھا جو قیام پاکستان کے بعد ایک نظریاتی سراب کے نام پر بنائی گئی، جس کی ابتدا بنگال مسلم لیگ اور مغربی پاکستان مسلم لیگ کی تقسیم سے ہوئی۔ اس وقت طے کر لیا تھا کہ اکثریت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، چاہم تمام انتخابات میں وہ جیت ہی جائے۔ یہ مینڈیٹ کو نہ ماننے کی ابتدا تھی۔ اب وہ چاہے بائیں بازو کا اتحاد جگتو فرنٹ ہو، عوامی لیگ PPP، MQM، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف۔ 1954 کے بعد 1958 میں الیکشن کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر مارشل لاء کی سیاسی عمل کو روک دیا گیا۔ 2000 سے زائد سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا گیا۔ بائیں بازو کی جماعت پر بھی پابندی لگائی گئی۔ اعلیٰ عدلیہ کو سہولت کار اور میڈیا کو قابو کر لیا گیا۔ اس سب نتائج کے بعد 1971 میں بنگلہ دیش کی صورت میں یہ نتائج سامنے آئے، مگر ہمارے نصاب میں آمرانہ ادوار کے فوائد ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہماری سیاسی اشرافیہ پیداوار ہے غیر سیاسی نظام کی، جس کی ابتدا نام نہاد بنیادی جمہوریت کے نظام پر اور پھر ایوب خان کے بعد جنرل ضیاء کے ان جماعتوں اور رہنماؤں کا جمہوری رویہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں پہلی بار آئین اتفاق رائے سے 1973 میں بنا، مگر اس سے ایک سال پہلے 1972 میں حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی جو ناکام ہوئی۔ بہت سے فوجی ایئر فورس کے افسران کو سزائیں ہوئیں۔ اسی دوران پہلی بار کمیونسٹ رہنما حسن ناصر کی ریاستی حراست میں ہلاکت کے بعد بلوچ رہنما عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے اسد مینگل کے لاپتہ ہونے کے بعد ہلاکت نے وہ صورتحال پیدا کر دی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ایک بیانیہ بن گیا۔ بلوچستان فوجی آپریشن، صوبائی اسمبلی کو برطرف کرنا، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانا اور پھر حیدرآباد ٹرائل کا قیام اور مقبول رہنماؤں کو سزائیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سنگین سیاسی غلطی تھی۔ پس پردہ دباؤ کوئی بھی ہو، عراق ایمبیسی سے اسلحہ برآمد کرنے کا ڈرامہ۔ 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے دوران جب مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو پہلی بار جنرل ضیاء الحق کا کردار سامنے آنے لگا۔ بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ نیب پر پابندی اٹھانے اور حیدرآباد ٹرائل ختم کرنے کی بات نہیں تسلیم کرنی، جبکہ PNA کے بعض رہنماؤں کو پیغام دیا گیا کہ ٹرائل ختم کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سپریم کورٹ میں ہینا جیلانی کیس میں مارشل لاء خلاف آئین کہہ
कहने के बावजूद 1977 के मार्शल लॉ को नजरिए जरूरत के तहत जायज करार दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी एक आमिर के दौर में हमारी सियासी तारीख का बदतरीन वाकया है। अगर अक्टूबर 1977 में इलेक्शन कराकर फौज बैरकों में वापस चली जाती तो आज का पाकिस्तान ऐन मुमकिन है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। ईरानी इनकलाब और फिर अफगानिस्तान में रूस के आने से जो जंग शुरू हुई, हम इसी के हिस्सादार बन गए। जहाद अफगानिस्तान के नाम पर जनरल जियाउल हक के बाद जनरल हमीद गुल का लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है, जिसको हम जड़ से काट फेंक ना ही सके। ये पौधा दरख्त की सूरत में रियासत को कमजोर कर रहा है और इसे सियासी और मजहबी जमातों और ग्रुप की खामोश हिमायत भी हासिल है। सियासी जमातें पिंग पोंग खेलती रही, असल मैच कहीं और हो रहा था और फिर एक मुख्तलिफ हुकूमत को 12 अक्टूबर को घर भेज दिया गया और फिर एक मुंतखब वजीर आजम को गद्दार करार देकर उम्र कैद की सजा दी गई। मगर जनरल परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती आइन तोड़ना तो था ही, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान को हैंडल किया गया उसने सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसका सबसे बड़ा खतरनाक पहलू नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद मुशर्रफ ने उस एक्शन का जैसे दिफा किया, वो आज उसी मोड़ पर ले आया कि वापसी का रास्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, मगर इससे पहले एक और मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत। बीवी उस बयानिए की भेंट चढ़ गयी जो न जमहूरी इक़्तिदार पर रखा गया और न ही औरत की हुक्मरानी पर। 2013 में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एक इंतहाई संजीदा और मुज़वित कोशिश की। बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए सूबे में और इनकी जमात की अक्सरियत थी, मगर उन्होंने अपने इत्तेहादी और बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक की हुकूमत बनाने का कहा। इत्तफाक से मैं उसी इजलास का ऐनी गवाह हूँ। ये कहना है मजहर अब्बास रिपोर्टर का, जिसकी सबसे बड़ी वजह मीर हासिल बजनजोर मरहूम था, जिससे जामिया कराची से ताल्लुक रहा था। शायद ये हल भी काबिले कबूल नहीं किया गया। 2016 में मियां साहब नाअहल, 2017 में सजा याफ्ता और 2018 में मुस्लिम लीग को हुकूमत बनाने नहीं दी गई, जिसकी इब्तदा बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग के बतन से ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील। बात यहीं खत्म नहीं हुई। चेयरमैन सेनेट के हासिल बजनजूर को हराने के लिए फार्मूला फैज़याब लाया गया। सेनेट में उसकी आखिरी तकरीर सुन लें। नाजरीन, ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ, ये ब्लॉग जारी है, इसे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आप बताइए गद्दार कौन और मुहिब्बे वतन कौन? आप क्या समझते हैं? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।